بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، میرے معظم دین اور ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع بڑھتا ہوں، اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب کوئی بندہ میری طرف ایک ذراع بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک باع بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، اور ایک دوسری حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے۔ پھر جب وہ مجھ سے قربت حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، چھوتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور اس کی ضرورت بن جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے پکارتا ہے، مجھ سے اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کرتا ہے تو میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، اور جو بندے جتنے اللہ نے ان پر فرائض متعین کیے ہیں، فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ نوافل نماز کی شکل میں ہو، فرض نمازوں کے بعد نفلوں کا اہتمام کرتے ہوں، یا روزوں کے بعد نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہوں، یا ضروری زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات ان کے ذمے ہیں، اس کے بعد نفلی صدقہ اور خیرات کرتے ہوں، یا اگر ان پر حج فرض ہے ضروری اور حج حرض کر کے جو ان پر اللہ نے کیا ہے اس کی ادائیگی کے بعد نفلی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کہ اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور فرائض کی پابندی کے بعد گناہوں سے بچتا ہے تو وہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو نوافل پڑھنے والا ہے، فرائض کی ادائیگی پوری ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، تو اس کی زندگی کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ دنیا میں کسی بڑے آدمی کی قربت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس پر نوازشیں ہوتی ہیں، اس کو راحت اور آرام کی تمام چیزیں مہیا ہو جاتی ہے، خالق کائنات اور شہنشاہوں کا شہنشاہ اور جو مالک الملک ہے، اگر اس سے کسی کو قربت حاصل ہو جاوے تو پھر اس کی نوازشیں اس پر کس قدر ہوں گی یہ آدمی سوچ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خالق ہے، اور اسی نے اس کون و مکان کو، اس جہان کو بنایا ہے، اس کی جتنی ضروریات ہیں ساری کی ساری اس نے پیدا کی ہیں۔ تو ان ضروریات کو جو پیدا کی ہیں یہ ساری کی ساری اس کے لیے ہے، اگر وہ بندہ اللہ سے قربت حاصل کر لے تو ان سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ گویا کہ اسی کی ہیں۔ تو یہ نفلوں کے ذریعے سے اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، ہم لوگ اس کا اہتمام کریں کہ فرائض کی بھی پابندی کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور ہماری زندگی ایسے بن جاوے کہ دیکھنے والا کہے کہ بھائی دیکھو آدمی تو ایسا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو تم اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو اور تم فرقان بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو فرقان بنا دے گا، کہ لوگ اشارہ کر کے کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے، آدمی ہو تو ایسا ہو، بھائی حافظ صاحب ہوں تو ایسے ہوں، حاجی صاحب ہوں تو ایسے ہوں، ماسٹر صاحب ہوں تو ایسے ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں تو ایسے ہوں، انجینئر صاحب ہوں تو ایسے ہوں، اور بھائی بزنس مین ہوں تو ایسے ہوں، ان سے اچھا آدمی ہم نے نہیں دیکھا، کاشتکار ہوں تو ایسے ہوں۔ یہ اس کی زندگی کے آنا چاہیے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے اللہ کا لحاظ کیا، اللہ سے تقرب حاصل کیا، اللہ کی باتوں کو مانا، تو اللہ تم کو فرقان بنا دیں گے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے بتائیں گے، یہاں تک کہ لوگ اشارہ کریں گے کہ بھائی آدمی ہو تو ایسا ہونا چاہیے، اور یہ چیز تبھی ہوگی جب اللہ کا تقرب حاصل ہوگا اور اللہ کی باتوں کو مانا جائے گا۔ آج ہم دنیا میں جتنی تعداد میں ہیں،
وہ سب کو معلوم ہے دنیا کا ایک 3 حصے اگر کیے جائیں تو 3 حصوں میں ایک حصہ مسلمانوں کا ہے، مگر ان کی حیثیت ایسی بھی نہیں ہے جیسے کہ دسترخوان پر روٹی اور بوٹی کی، ہر جگہ ان کو نوچا جا رہا ہے، ہر جگہ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ ان پر آزمائشیں آ رہی ہیں، ہر جگہ وہ ابتلاءات میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اس کے پس منظر میں اور اس کے پیچھے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا اسلامی تعلیمات سے اور آسمانی تعلیمات سے تعلق منقطع ہو گیا ہے، یا اگر ہے اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں مطلوب ہے اور جیسا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی ایک شان ہو کہ ان کی اذانیں سن کر لوگ مسلمان ہو جائیں، ان کے چہرے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں کہ ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا، یہ آدمی پکا ہے اور سچا ہے۔ اور یہ جو اذان دی جا رہی ہے اس کے اندر تاثیر ہے کہ اڑتے پرندے رک جائیں کہ یہ تو عجیب اذان ہے، اس کے اندر تو عجیب کشمکش ہے، مگر ہماری دعوتوں میں، ہماری تقریروں میں، ہمارے مضامین میں، ہماری اذانوں میں کوئی تاثیر نہیں۔ ابھی ایک قریب کا واقعہ ہے، عربی کا ایک مجلہ ہے المجتمع نکلتا ہے کویت سے، اس کے اندر ابھی خبر آئی ہے کہ ابھی چند دن پہلے، 1 مہینے پہلے کی بات ہے، ترکی کے اندر ایک روس کی نوجوان لڑکی وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے وہاں پر گئی، ماریا اس کا نام تھا، تو اس نے وہاں پر اذان سنی۔ اذان دینے والا جس لب و لہجے کے اندر اور جس اخلاص اور پرسوز آواز کے اندر اذان دے رہا تھا، اس کی آواز اس کو لبھا گئی، اس کے الفاظ پر اس نے غور کیا اور وہ تڑپ کے رہ گئی کہ یہ تو کچھ ہی اور الفاظ ہیں، یہ تو کسی سچے مذہب کے، اور یہ الفاظ تو کچھ جاندار ہی الفاظ ہیں، ان کے اندر تو بڑی اسپرٹ ہے، بڑی روحانیت ہے۔ وہ رک گئی تھوڑی دیر کے لیے اور پوری اذان کو سنا، اگرچہ وہ اسلام کا مطالعہ کر چکی تھی، اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کر لیا تھا، اسلام کی باتوں کو پڑھ لیا تھا، مگر ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب میں نے یہ اذان سنی تو میں مبہوت ہو گئی اور میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور فوراً میں نے جو مسلمانوں کو وہاں پر دارالفتہ تھا وہاں پر گئی اور وہاں پر اعتراف کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہماری اذانیں ایسی ہوں۔ آج ہندوستان میں جس دین کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں یہ دین اسی طریقے سے پھیلا ہے۔ ہمارے جو بڑے اکابرین اور بزرگان دین جو گزرے ہیں انہوں نے اپنے ایمان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے چال چلن سے، معاشرے میں اپنے رہنے کے طریقے سے اور زندگی گزارنے کے سلیقے سے اور اپنی ظاہری زندگی سے لوگوں پر ظاہر کر دیا تھا کہ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھ کر اس کو اختیار کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک غیر مسلم کو ایک مسلمان دعوت دینے لگا تو انہوں نے دعوت کو سننے کے بعد کہا کہ اگر تم یہ دعوت دے رہے ہو اسلام کی، اگر تم دے رہے ہو ایسے اسلام کی دعوت جیسے تم ہو، یہ تمہارا معاشرہ ہے، تو ایسے اسلام کی تو مجھ کو ضرورت نہیں، مجھ میں اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تم دعوت دے رہے ہو ایسے اسلام کی جیسا بایزید بستامی کا اسلام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، لیکن جیسے تم معاشرے میں رہ رہے ہو، جیسی زندگی تم گزار رہے ہو، ایسے اسلام کی مجھ کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھ میں اور تم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ کچھ رسومات کو میں ادا کرتا ہوں، کچھ چیزوں کو میں اختیار کیے ہوں، ایسے ہی کچھ رسومات بھی انجام دے رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں، مجھ کو ایسے اسلام کی ضرورت نہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں اپنا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا، اپنے خاندانوں کا، اپنے محلے کا، اپنی بستی کا اور اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے چچا زاد بھائیوں کا، چچا زاد بہنوں کا، اپنی گھریلو زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ آیا ہمارے اندر وہی اسلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا، یا ہمارے اسلام کے اندر تبدیلی ہے۔ ہم کو واضح فرق آئے گا اگر سچا اور پکا اسلام ہماری زندگی میں ہو، ایسے اسلام کے لوگ دیکھ کر اشارہ کریں تو آج بھی اس کے اندر متاثر کرنے کی صلاحیت ہے، آج بھی اس کے اندر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر جاذبیت ہے، اس کے اندر کشش ہے، مگر وہ روح جس پر یہ چپکے، وہ روح جس پر یہ چسپا ہو، وہ نفس
جس پر یہ لگے اس کے اندر ایسی کشش، ایسا نور ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا متاثر ہو جائے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں، نوافل تو دور کی بات، فرائض میں ہم کوتا ہیں۔ اللہ کے جو فرائض ہیں ان کے اندر ہم پورے عامل نہیں ہیں، ان پر پورا عمل کرنے والے نہیں ہیں، 100% ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کہاں ہماری دعوت میں، کہاں ہمارے ایمان میں، اور کہاں ہماری باتوں میں تاثیر ہوگی۔ تو میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمیں کوشش کریں کہ ایک تو فرائض کی پوری پابندی ہونی چاہیے، فرائض کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونی چاہیے، اور دوسرے نوافل کے اندر بھی جتنی نفلیں پڑھ سکتا ہو، جتنی نمازیں نفلوں کے ذریعے سے ادا کر سکتا ہو کرے، جتنا نفلی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حرام چیزوں سے منع کیا ہو، چاہے وہ گانا بجانا ہو، بد نگاہی ہو، غیر محرموں کو دیکھنا ہو، برے معاشرے کے اندر رہنا ہو، ان سب چیزوں سے بچے اور احتراز کرے، تو پھر یہ ہمارا گناہوں سے بچنا، حرام کاریوں سے بچنا ہمارے ان نوافل سے بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہم اوابین بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اور پھر غلط کاریوں میں بھی ہم ملوث رہیں، پھر ہمارا تہجد پڑھنا، ہمارا اوابین پڑھنا، ہمارے اشراق اور چاشت کا پڑھنا اور نوافل کا پڑھنا کوئی سود مند اور کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم صرف فرائض ادا کر دیں اور ان بری چیزوں سے بچیں تو ہم اس درجے میں بڑھ جاتے ہیں کہ جتنے ہم ان نمازوں کو پڑھ کر نہیں بڑھ سکتے۔ میرے دوستو، ہمیں بری باتوں سے بھی بچنا ہے، حرام کاموں سے بھی بچنا ہے، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، بری باتوں سے، گانوں سے، لہو و لعب سے، اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے قدموں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پیروں کی اور اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، پکا اور سچا مسلمان بنا دے، پکا اور سچا نوافل کا پابند بنا دے، پکا اور سچا حرام سے بچنے والا بنا دے، ایمانیات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور بری باتوں سے رکنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کے ایمان کو قبول فرمائے، ہمارے ایمان کے اندر تاثیر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔